نکردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں، خود اپنے محافظ ہی گلا کاٹ رہے ہیں۔ میں نے کہا شہرگ ہے میری جان رکو تو، کہنے لگے تھوڑی سی ذرا کاٹ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کی سیاست میں جگ گندہ اور مکروہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ آج سے پہلے ہم نے اتنا گرتے ہوئے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جس قدر یہ لوگ اب گرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جناب ایک بار پھر سے پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان، انتہائی نفیس شخص، جینٹل مین، پڑھا لکھا شخص رؤوف حسن صاحب پر آج جس طرح سے بھونڈے طریقے سے قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے، اور اس نے ایک بار پھر سے جو ہے وہ نفرت کی آگ کو جنم دیا ہے۔ جو کہہ رہے تھے کہ عمران خان دہشت گرد ہے، عمران خان سیاسی بلوائی ہے، یا پھر عمران خان پاکستان کی سیاست میں نفرت انگیز کانٹینٹ پلاتا ہے، آج انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ لوگ خود جلتی پر تیل ڈال کر اس سیاست کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جناب یہ گندا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، ان کی رگوں میں یہ گندا اور مکروہ کھیل جو ہے وہ گھس چکا ہے۔ تو جناب آج رؤوف حسن صاحب پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اس کی مکمل طور پر میں پہلی بار یہ تمام تر سی سی ٹی وی فوٹیجز اور ویڈیوز آپ کے سامنے سکرین پر چلوانے جا رہا ہوں۔ آپ نے اس کو دیکھنا ہے، اس کا ہم نے مل کر پوسٹ مارٹم بھی کرنا ہے کہ حملہ آور کون نکلا ہے، اور اس پی آر نے جو بھرپور طریقے سے جواب دیا ہے، تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اور پھر جناب دوسری جانب میں نے آپ کو اپنے پچھلے ولاگ میں بتایا کہ اگلے ایک مہینے کے اندر آپ عمران خان کو جیل سے باہر دیکھیں گے۔ تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ کو دو بڑی خوشخبریاں دے دی ہیں، اور آج جو دو بڑے کیسز عمران خان کے اڑ چکے ہیں، اس نے ثابت کر دیا ہے کہ آج عمران خان جو ہے ان کا آپ نے راستہ صاف کر دیا ہے، اور باقاعدہ طور پر آج ایجنسیز نے عدالت میں اعتراف جرم بھی کیا ہے عمران خان کے حوالے سے۔ وہ بھی میں آپ کے سامنے کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز رکھنی ہے، لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو لائک سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام طرح اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، عمران خان صاحب کی حکومت کو جس طرح سے گرایا گیا، سائفر کے سارا کچھ آپ نے ہوتے ہوئے دیکھا، اور پھر عمران خان صاحب نے اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ خان صاحب نے کہا کہ جناب یہ اس حکومت کو گرایا گیا ہے اور ناجائز طریقے سے اس امپورٹڈ رجیم کو ہم پر مسلط کیا گیا ہے، تو لہٰذا ہم اس پارلیمنٹ کو نہیں مانیں گے۔ اور پھر خان صاحب نے فوری طور پر ان اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا پاکستان تحریک انصاف نے۔ تو آج چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرف صاحب نے کہا کہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر عمران خان اسمبلی نہ چھوڑتے تو وہ دوبارہ وزیر اعظم بن جاتے۔ قمر باجوہ کہتے ہیں کہ اگر سچ بول دیا تو سب منہ چھپاتے پھریں گے۔ جناب یہ بات ہو رہی کہ اگر میں سچ بول دوں گا تو سب یہ منہ چھپاتے پھریں گے، یعنی کہ ایک بار پھر سے جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب نے طاہر اشرف کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا ہے۔ وہ باز نہیں آ رہے، بار بار انٹرویوز بھی دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے جناب انہوں نے جو ہے وہ مجیب الرحمان شامی صاحب کو قرآن پر ہاتھ رکھ کر کوئی بات کر دی، اس سے پہلے منصور علی خان صاحب کو انٹرویو دیا، شاہد متلا کو انٹرویو دیا، جاوید چودھری صاحب کو انٹرویوز دیتے رہے۔ تو اے آر وائی نیوز سے منسلک صحافی ہیں نعیم اشرف بٹ صاحب، ان کو انہوں نے یہ انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ادارے کی جانب سے ناراض ایم این ایز کی لسٹ دی گئی، اور کہا گیا تھا کہ ان کو راضی کر لیں۔ ان میں سے 12 ایم این ایز مجھ سے رابطے میں تھے جو صرف پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کے نہ ملنے پر ناراض تھے، اور عمران خان ان کو بلا کر راضی کر سکتے تھے۔ وہ ایم کیم کے پاس گئے تو وہاں جا کر بھی بات نہیں کی۔ سابق وزیر اعظم اپنی غلطی بھی تو مان لیں۔ علامہ طاہر اشرفی نے انکشاف کیا کہ عمران خان کو قمر باجوہ نے کہا تھا کہ صرف 3 ووٹ کا فرق ہے، مستعفی نہ ہوں، لیکن عمران خان غلط معلومات پر مفروضہ بنا چکے تھے کہ قمر باجوہ ان کے خلاف ہیں۔ عمران خان اگر خود پر قابو رکھتے تو یہ نوبت نہ آتی۔ میں نے جب عمران خان سے بات کرنے کو کہا تو مجھے جواب ملا کہ قمر باجوہ شہباز شریف سے مل چکا ہے۔ عمران خان کو مستعفی ہونے سے 3 روز قبل کہا کہ فوج آپ کے خلاف ہوتی تو میں آپ کے پاس نہ ہوتا۔ یعنی کہ جناب طاہر اشرفی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ میں تو فوج کا بندہ ہوں، اگر فوج آپ کے خلاف ہے تو آج میں آپ کے پاس نہ ہوتا۔ یعنی کہ ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ اوپر کے 2-3 لوگ تو عمران خان کے خلاف ہو سکتے ہیں، لیکن پوری کی پوری فوج آج عمران خان کے خلاف نہیں ہے، اور نہ عمران خان اپنی فوج کے خلاف ہے۔ اس بات پر ٹھپا تو آج علامہ طاہر اشرفی صاحب نے لگا دیا ہے، اور انہوں نے سب سے امپورٹنٹ بات کی، انہوں نے کہا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں اگر خان صاحب اسمبلی نہ چھوڑتے تو آج وہ دوبارہ وزیر اعظم بن جاتے۔ یعنی کہ وہی جناب سیاست کرتے، مفاہمت کی سیاست، ڈیلوں کی سیاست، جیسے شریف خاندان اور زرداری خاندان نے ڈیلیں کھڑکا کر دوبارہ اقتدار ملک پر حاصل کر لیا ہے، تو ویسے خان صاحب کر لیتے۔ عمران خان صاحب نے یہ ساری سیاست کرنے سے انکار کر دیا، وہ اپنی عوام کے پاس گیا، وہ جمہوری آدمی تھا، اس نے جمہور پر یقین رکھا، اور وہ اپنی عوام میں جا کر اس نے اپنا مقدمہ لڑا۔ تو جناب انہوں نے کہا کہ
کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ اب بھی مذاکرات چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے انا قربان کرنا ہوگی۔ میں اس ملک کے لیے سب کے پاؤں پکڑنے کو تیار ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ معاملات کی بہتری کے لیے عمران خان کا ضامن کون بنے گا؟ یعنی کہ علامہ طاہر اشرفی کے ذریعے یہ پیغام عمران خان کو بیسیکلی آج پہنچایا گیا ہے کہ آپ کی اگر کوئی گارنٹی دیتا ہے کہ آپ آ کر وہ سیاست نہیں کریں گے، جیسے کہ میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں بتایا کہ آرمی چیف صاحب بھی چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو جائیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جب جیل سے باہر جائیں تو وہ SIFC کو سپورٹ کرے، جو اسپیشل انویسٹمنٹ کے لیے فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا گیا ہے کہ ملک میں سرمایہ کاری لانی ہے تو عمران خان صاحب اس کو سپورٹ کریں، ملک میں سرمایہ کاری لائیں، اور باہر جا کر وہ نواز شریف اور شریف خاندان کے خلاف جتنا مرضی بولیں، لیکن میری اور میری ٹیم کے خلاف وہ ایک بات نہ کریں۔ یہ جناب ان کا ایک جو ہے وہ سارا ہے۔ اور پھر دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ وہ مطالبے جو ملک چھوڑنے تک کے تھے، اب وہ مطالبے کم ہو کر عمران خان سے صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جلسے بھی کریں، احتجاج کریں، سارا کچھ کریں، لیکن آپ جب عدالتوں کے اندر حاضری دیں گے تو اپنا سپورٹر اپنے ساتھ لے کرنا چاہیے۔ آپ آئیں اور چلے جائیں اور آپ پاور شو کا مظاہرہ نہ کریں، لیکن عمران خان صاحب ابھی تک یہی بات کر رہے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے سیاست کروں گا، لیکن باتیں جو ہیں وہ ایک بات بڑی واضح ہے کہ سرنڈر کرنے تک جو ہے بات جا پہنچی ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جو عمران خان کا ضامن بنے۔ بطور صدر عارف علوی نے کوشش کی تو اس وقت بھی ضامن کا سوال ہوا تھا، یعنی کہ عارف علوی صاحب نے جب کوشش کی تھی تو اسٹیبلشمنٹ نے انہوں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان کا ضامن کون ہے، گارنٹر کون ہے، ہم عمران خان پر یقین نہیں رکھتے، وہ تو آخر ہمیں باہر آئے گا، وہ ننگا کر کے رکھ دے گا سب کو۔ تو خوف یہ ہے کہ جب عمران خان باہر نکلے گا تو پھر وہ کیا کرے گا، صرف خوف یہ ہے۔ اس کو جیل میں رکھنا مقصد نہیں ہے ان کا مقصد پورا ہو گیا۔ جیل میں کیوں رکھنا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو جیل کے اندر رکھ کر 8 فروری کا الیکشن ہو جائے، اب اس نے الیکشن ہونے نہیں دینا تھا، اس نے شور مچانا تھا، دھاندلی ہونی تھی، سارا کچھ ہونا تھا، تو خان کو جیل میں رکھ کر یہ الیکشن کروایا۔ اب ان کے پاس کوئی مقصد نہیں ہے خان کو جیل میں رکھنے کا۔ تو ایک اور بڑی خبر ہے کہ جناب اب احمد فرات کی بازیابی کے لیے 24 مئی تک کا آج عدالت نے وقت دے دیا ہے اور کیس کی سماعت جمعے تک ملتوی کر دی ہے، اور اٹارنی جنرل نے شاید لاپتہ جو ہیں احمد فرات کی بازیابی کو یقین دہانی کروا دی ہے کہ ان کو بازیاب کروا کر لائیں گے۔ یعنی کہ جو اٹارنی جنرل ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ اداروں کے بڑے قریب، پھر انہی کی کیسز کو بھی لڑنا، اٹارنی جنرل صاحب ان کی کیسز کو لڑتے ہیں، تو پھر انہوں نے بازیابی کروائی ہے۔ ایک جانب تو ISI کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس بندہ نہیں ہے، اور پھر اٹارنی جنرل جو ہے کس کی بازیابی کی یقین دہانی کروا رہے ہیں، تو یہ ایک بڑا اہم ترین سوال ہے۔ لیکن خیر جناب، یہ اچھی خبر بھی ہے کہ 24 مئی کو اگر ان کو پیش کر دیا جائے تو یہ ان کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ تو جناب آج سب سے پہلے تو جو ہے وہ رؤف حسن صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان، ان پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ ISPR نے بڑا منہ توڑ جواب دیا ہے، حملہ ور کون نکلے ہیں، ویڈیو آپ کے سامنے میں چلوا بھی دیتا ہوں، یا آپ سکرین کے اوپر جو ہیں وہ ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے جناب ہم نے 1 بائی 1 ان چیزوں کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ CCTV فوٹیج، 2 قسم کی ویڈیوز ہیں، دونوں کا مل کر ہم نے پوسٹ مارٹم کرنا ہے۔ یہ CCTV فوٹیج آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اور CCTV فوٹیج میں مخصوص لباس میں ایک شخص کو آپ دیکھ سکتے ہیں جو پہلے سے ہی ویڈیو بنا رہا ہے، واسکٹ میں بیٹھا یہ جو شخص ہے یہ پہلے سے ویڈیو بنا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رؤف حسن صاحب GN کے چینل سے نکلتے ہیں اور ظاہر ہے وہ کوئی انٹرویو دے کر باہر نکلے ہوں گے، اور جب رؤف حسن صاحب باہر نکلتے ہیں تو ایک شخص پہلے سے ویڈیو بنا رہا تھا۔ اٹ مینس کہ جو حملہ کیا گیا یہ پلانٹڈ حملہ تھا، جیسے سمیع ابراہیم صاحب پر خسروں کے ذریعے، خواجہ سراؤں کے ذریعے جو حملہ کروایا گیا تھا، وہ بھی آپ کو پتا کہ کیسے حملہ کروایا گیا بول نیوز کے چینل کے باہر۔ اب GNN نیوز کے چینل کے باہر ان سے جب حملہ ہوا ہے تو رؤف حسن صاحب پر خواجہ سراؤں سے حملے کی ویڈیو بنا کر خواجہ سراؤں کو ایک سائٹ پر لے جایا بھی جا رہا ہے۔ ایک خواجہ سرا آتا ہے، شاید وہ کچھ پیسے سے مانگتا ہے، اور رؤف حسن صاحب جو ہیں وہ خرما جس طرح وہ چلتے ہیں وہ چلتے آ رہے تھے، اور ایک خسرے نے بہانے سے رؤف حسن کے پاس آتا ہے، شاید پیسے کوئی مانگ رہا ہوگا، اور اس نے کوئی بات کی اور جواب ملنے پر رؤف حسن کو تھپڑ مارنے لگا، اور پیچھے سے 4 خسرے اور آتے ہیں، اور آتے ہی انہوں نے تشدد شروع کر دیا اور بلیڈ سے ان پر حملہ کیا، ان کے منہ پر بلیڈ مارے گئے، اور بلیڈ کی تصویر بھی میں آپ کے سامنے سکرین کے اوپر چلوا دیتا ہوں، ان کو چاقو مارے گئے، اور ایک خسرہ نما مرد ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا۔ ثابت ہوا کہ جناب ان کی آپس میں کوئی انبن ہوئی تھی، اور پھر جناب خسرے جو ہیں آپس میں ملے ہوئے تھے، اور ایک پلانٹڈ حملہ تھا جو ان پر جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ یہ CCTV فوٹیج بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ کیسے پورا ایک پلانٹڈ حملہ ان پر ہوا ہے، اور دوسرا میں نے ایک اور ویڈیو آپ کے سامنے آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے جو مکمل ویڈیو ہے کہ جس طرح سے بےمانہ طریقے سے ان پر تشدد جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ تو جناب یہ ایک بڑی خطرناک قسم کی صورتحال ہے، بلیڈ سے ان پر حملہ کیا گیا ہے، اور وہ پروگرام ریکارڈنگ سے جو ہے وہ سب باہر نکل رہے تھے۔ تو یہ پاکستان کی جناب بڑی سنگین قسم کی صورتحال ہے کہ جب DGISPR نے 9 مئی کو پریس کانفرنس کی تھی، بڑا انہوں نے سخت قسم کا سٹانس لیا تھا 9 مئی کے حوالے سے، عمران خان سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی، سیاسی بلوائی کہا، عمران خان کو جھوٹا کہا، اور پھر ظاہر ہے جب اس طرح کی سیاسی پریس کانفرنس ہوگی تو پھر سیاسی جماعت بھی اس کا جواب دیا کرتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے،
اور پھر رؤف حسن صاحب اس جماعت کے ترجمان ہیں، رؤف حسن صاحب آتے ہیں اور انہوں نے جو سخت قسم کے جوابات دیے آئی ایس پی آر کو، تو جو ان کی پریس کانفرنس تھی اب ان کے جواب میں آئی ایس پی آر نے ان کا یہ حال کر دیا۔ مطلب میں مذاق خیز کے اوپر مذاق کے طور پر آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جو پریس کانفرنس کی، جیسے وہ باتیں کر رہے تھے جوڈیشری کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، جو ان کا سٹانس تھا، جو ان کا بیانیہ تھا پی ٹی آئی کا، وہ لے کر چل رہے تھے، تو رؤف حسن صاحب پر جو ہے وہ حملہ کیوں ہوا ہے؟ آپ سمجھ کے ہوں گے کہ رؤف حسن صاحب کے اوپر حملہ آور کون ہے اور خسروں کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ خواجہ سرا کس کے بندے ہیں؟ یہ بیسیکلی انہی کے بندے ہیں جن کے خلاف رؤف حسن صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، تو لہٰذا آج ان پر چاقوؤں پر حملہ ہوا ہے اور جناب یہ نامعلوم افراد کی جانب سے حملہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اسلام آباد پولیس نے یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم قانون اور آئین کے مطابق جو ہے وہ ان سے نپٹیں گے، اور پھر جو وزیر قانون اعظم طارق صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ اگر رؤف حسن صاحب ایف آئی آر درج کروائیں گے تو قانون کے مطابق جو ہے ان سے نپٹا جائے گا۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ اس حکومت جب سے 2-2.5 سال ہوئے ہیں، اس حکومت کے آنے کے بعد مارشل لا میں بھی لوگ اغوا نہیں ہوئے تھے، مارشل لا میں شاعر اغوا نہیں ہوا کرتے تھے، وہ گرفتار ہوا کرتے تھے، لیکن جب سے سول گورنمنٹ پاکستان کے اندر آئی ہیں، جو شہباز شریف کی رجیم پاکستان میں آئی ہے، امپورٹڈ رجیم، تو آپ نے لوگوں کو گھروں سے اٹھانا شروع کر دیا، اغوا کیا، آپ نے مہینوں لوگوں کو غائب کیا رکھا۔ جیسے عمران ریاض، میں آپ کے سامنے عملی مثال جو بیٹھا ہوں، عمران ریاض صاحب مثال ہیں کہ آپ نے لوگوں کو اٹھا کر اغوا کرنا شروع کر دیا تھا۔ دوسری جانب عمران خان صاحب جو ہیں وہ 2 بڑے کیسز ان کے لیے بڑے اہم تھے، ایک سائفر کا کیس اور ٹیرن وائٹ کیس جو ان کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوبارہ اپیل کے لیے مقرر ہو چکا تھا، تو آج جناب ایجنسیز نے اعتراف جرم کر لیا ہے اور اب ڈالا جیل کے تالے جو ہیں وہ کھلنے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں بتا دیا تھا کہ عمران خان اگلے 1 مہینے کے اندر آپ کو جیل سے باہر نظر آئیں گے، ان کے فیملی ذرائع اس بات کی کنفرمیشن کر رہے ہیں کہ اب جلد عمران خان صاحب آپ کو جیل سے باہر نظر آئیں گے، اور ججز آئین اور قانون کے ساتھ جو ہیں وہ کھڑے ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلی خبر کہ پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان کی ٹیرن وائٹ کیس میں نااہلی کی درخواست کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیلنج کر دیا ہے۔ 2 ججز نے اپنا فیصلہ سنایا اور فیصلہ درست قرار دیتے ہوئے درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے دیا ہے۔ تو جناب یہ عمران خان کے اوپر مبینہ بیٹی کو چھپانے کا کیس تھا کہ ان کو نااہل کیا جائے، اور جو شہری محمد ساجد نے عمران خان کی نااہلی کے لیے درخواست دائر کر رکھی تھی، اور جسٹس طارق محمود جہانگیری کی سربراہی میں لارجر بینچ نے سماعت کی، جسٹس طلبہ محمد طاہر اور جسٹس سمنا رفعت امتیاز بھی اس بینچ میں شامل تھیں، اور اس سے پہلے 2 رکنی بینچ اس کیس کو ناقابل سماعت قرار دے چکا تھا۔ اب لارجر بینچ نے کہا کہ جو 2 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا وہ بالکل درست تھا، تو لہٰذا یہ کیس عدالتوں کے اندر سٹینڈ نہیں ہوتا، تو اس کو ناقابل سماعت ایک بار پھر سے قرار دے دیا جا چکا ہے۔ اور پھر دوسری جانب عمران خان کے اوپر جو سب سے بڑا اور مرکزی کیس ہے وہ جناب سائفر کا کیس تھا کہ عمران خان نے جھوٹ بولا ہے، سائفر یہ نہیں تھا، سائفر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، یہ ساری باتیں ہوئیں۔ تو آج جناب ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر اب دائر ریاست کی مدعیت میں عمران خان کے اوپر مقدمہ درج ہوا، ایف آئی اے اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کر رہا تھا، تو یہ خبر یہ ہے کہ ایف آئی اے پروسیکیوٹر حامد علی شاہ نے عدالت میں تسلیم کر لیا ہے کہ سائفر کا متن وہی تھا جو عمران خان بتا رہے تھے کہ عمران خان کی حکومت اگر نہ گرائے گی تو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ عمران خان صاحب نے یہی بات کی تھی کہ سائفر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر جناب میری حکومت کو نہ گرایا تو امریکہ نے دھمکی دی کہ تو پھر نتائج بھگتنا ہوں گے۔ تو اس میں کیا کوئی بڑی خان صاحب نے کیا کر دیا تھا، یعنی کہ آج سے اعتراف جرم کر لیا گیا ہے۔ ایف آئی اے نے بیٹھ کر اعتراف جرم کیا ہے کہ عمران خان صاحب سچے تھے اور ہم نے آئین اور قانون کو توڑا، اور جس جج نے سائفر کیس میں عمران خان کو سزا دی عبدالرحمان ذوالقرنین، اس نے اپنے کنڈکٹ کے خلاف ورزی کی ہے، اس کو جو ہے پیچھے سے آرڈرز دینے والے کون لوگ تھے ان کو آج کٹہرے میں لا کر کھڑا کرنا چاہیے کہ خود آپ کے لوگ اعتراف کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو بات کی تھی وہ سچی تھی۔ تو آج عمران خان سچا ثابت ہو چکا ہے، سائفر کیس اڑ گیا، ٹیرن وائٹ کیس اڑ گیا، توشہ خانہ کے دونوں کیسز اڑ گئے، اب نئے کیسز جو مرضی کر لیں۔ اب القادر ٹرسٹ کیس جو ہے بڑا رہ گیا، اس میں انہوں نے خان کو سزا دینی ہے، اس کے بعد عدالتوں میں چھٹیاں ہو جائیں گی، اور جب چھٹیوں سے واپس آئیں گے تو القادر ٹرسٹ کیس بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سٹینڈ نہیں کرے گا۔ عدت کا جو ان کا کیس ہے وہ بھی یہاں پر سٹینڈ نہیں کر رہا۔ تو عمران خان آپ کو 1 مہینے کے اندر جیل سے انشاءاللہ باہر نظر آئیں گے۔ اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس ٹائم اپنے لازمی خیال رکھنا۔ پاکستان زندہ باد۔